بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں غضنفر عباس آپ کا اردو ٹیچر اس ہفتے کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے جگر مراد آبادی کی غزل جو ہے وہ شامل نصاب غزل پڑھنی ہے، اس کی تشریح پڑھنی ہے۔ تو پہلے میں آپ کو جگر مراد آبادی کا تعارف کرواؤں گا، اس کے بعد میں اس کی یہ جو غزل ہے اس کی ایک بار پڑھائی کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی تشریح جو ہے اشعار کی وہ بتاؤں گا۔ عزیز طلبہ، جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا، اور جگر جو ہے یہ تخلص کرتے تھے۔ 1890 میں بنارس میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا خاندان کچھ وجوہات کی بنا پر بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آ بسا۔ اسی لیے مراد آباد جو شہر کی نسبت سے جگر مراد آبادی کہلائے، اور اسی کلمی نام سے مشہور ہوئے۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ شاعری کا ذوق ورثے میں پایا تھا، کیونکہ جگر کے والد علی نظر وہ بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ جگر مراد آبادی نے حج بھی کیا، اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی کہیں۔ اس کے بعد یہ کہ جگر مشاعروں میں بہت مقبول تھے، آواز بہت اچھی تھی، شعر خوانی ترنم سے کرتے تھے، اسی وجہ سے مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ جگر کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور زیادہ مقبول ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ، غزل بھی ایک بار اس کی پڑھائی کر دیتا ہوں کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ کلیات جگر سے یہ غزل لی گئی ہے۔ غزل کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آدمی کا معنی ہے انسان، بشر، ملنا، ملاقات کرنا۔ دل سے مراد ہے قلب، ضمیر، اور کسی سے مراد ہے کوئی بھی شخص، کوئی آدمی۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ انسان اس دنیا میں ظاہری طور پر تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن دلوں میں فاصلے اور دوریاں پائی جاتی ہیں۔ تشریح کچھ یوں ہے کہ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعر جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ اس دنیا کی رونق اور چہل پہل دیکھ کر، اور انسانوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے دیکھ کر، ملتے جلتے دیکھ کر دل کو راحت ملتی ہے، لیکن جب یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے تو بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ لوگ محض دنیاوی ضروریات کے تحت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور جبکہ دلوں میں دوریاں پائی جاتی ہیں۔ بظاہر تو ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کفر، کدورتیں اور نفرتیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی یہ دنیا طرح طرح کے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، ان سے میل ملاقات کا سلسلہ جاری تو رہتا ہے، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی انسان سے ملاقات کے وقت دل بھی اس انسان سے مل جائے۔ ملاقات تو ہر کسی سے ہوتی ہے، لیکن دل ہر کسی سے نہیں ملتا، یعنی ہر ایک سے انسان اپنا دلی تعلق قائم نہیں کرتا۔ جیسا کہ وہ شعر ہے کہ یہ چلن عام ہے اس دور کے انسانوں میں، فاصلے دل میں رکھے اور بغل گیر ہوئے۔
شاعر کے نزدیک ظاہری ملاقاتوں اور دلی قربتوں میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ دل میں محبت ہو تو فرقت بھی قربت میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دو رخی کا جو مرض پروان چڑھ چکا ہے یہ انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے، کیونکہ جب چہروں پر مسکراہٹیں سجی ہوئی ہوں اور دل کدورتوں سے بھرپور ہوں تو ان حالات میں معاشرتی فلاح و بہبود کا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ شعر نمبر 2 ہے کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ بھول جانا، فراموش کر دینا، ستم، ظلم، دکھ، درد، تکالیف، سادگی، سادہ انداز، ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ میرا محبوب مجھ سے اس قدر اپنائیت سے ملتا ہے کہ میں اس کا دیا ہوا ہر ظلم اور دکھ بھول جاتا ہوں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ محبت بھی کیا عجب چیز ہے کہ عاشق محبوب کی طرف سے دیے ہر ظلموں سے، ہر دکھ اور ستم کو بھول جاتا ہے۔ محبوب کی ایک مسکراہٹ نہ جانے کتنے زخموں پر مرہم ثابت ہو جاتی ہے۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے مصائب اس کی ایک نظر کرم سے راحتوں میں بدل جاتے ہیں۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھ اس کے ذہن پر بوجھ بن کر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب محبوب سامنے آتا ہے اور اپنی دل ربا نگاہوں سے عاشق کی طرف دیکھتا ہے تو عاشق ہر طرح کے دکھ اور تکلیف کو یوں بھول جاتا ہے جیسے وہ دکھ اور تکلیف ملے ہی نہ تھے۔ بقول شاعر کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ دراصل اس شعر میں شاعر جگر مراد آبادی نے اپنے محبوب کی سادگی کی تعریف کی ہے کہ میرا محبوب بہت ہی بھولا بھالا اور سیدھا سادہ ہے۔ میرا محبوب مجھ سے بہت کم ملتا ہے، جبکہ میری خواہش ہر وقت اس سے ملاقات کی، اس کے دیدار کی ہوتی ہے، لیکن محبوب کا یہ کم ملنا میرے لیے ستم سے کم نہیں۔ اور پھر شاعر یہ بھی اس میں کہتا، اس مطلب تشریح میں یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ شاعر روز دل میں یہ منصوبے بناتا ہے، ارادے بناتا ہے کہ جب میرے محبوب سے میری ملاقات ہوگی تو اس سے اس کی اس بے رخی کا شکوہ کروں گا، اس کی جدائی سے مجھے جو تکلیف ہوتی ہے اس کو بیان کروں گا، مگر اس کا محبوب جب اس سے ملتا ہے تو اتنی سادگی اور خوبصورتی سے ملتا ہے کہ وہ اس کا ہر ستم بھول جاتا ہے۔ اس کی صورت اور سادگی دیکھ کر عاشق کو سب بھول جاتا ہے۔ شاعر اپنے بے پرواہ محبوب کی خوبصورتی اور سادگی سے اتنا متاثر ہے کہ اسے سامنے پا کر سب بھلا دیتا ہے اور محبوب کا ہر ستم اس کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر کہ 100 باتیں کہنے کی ہیں مگر ان کے روبرو ایک چپ نیچی نظر گویا ہے شرمائے ہوئے۔ شعر نمبر 3 ہے کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ پھولوں کا رنگ، پھولوں کی رنگت، خوبصورتی اور ہنسی کہتے ہیں مسکراہٹ کو۔ شاعر اس شعر میں جگر مراد آبادی اس شعر میں اپنے محبوب کی خوبصورت ہنسی اور مسکراہٹ کو پھولوں کے رنگ و روپ اور پھولوں کے کھلنے سے تشبیہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے محبوب کی خوبصورت ہنسی اور مسکراہٹ میں پھولوں کا سا رنگ اور حسن پایا جاتا ہے۔ زندگی میں گویا بہار آ گئی ہے، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں اور ان پھولوں کا رنگ و روپ اور کھلنا میرے محبوب کی ہنسی اور مسکراہٹ جیسا ہے کہ جب میرا محبوب کسی بات پر خوش ہو کر ہنستا ہے تو مجھے میرے محبوب کی
ہنسی بہت اچھی لگتی ہے، اور باغ میں جو طرح طرح کے خوبصورت پھولوں کو کھلا دیکھتا ہے جب شاعر باغ میں طرح طرح کے پھولوں کو کھلا دیکھتا ہے تو اسے اپنے محبوب کی خوبصورت ہنسی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے محبوب کی ہنسی اور مسکراہٹ بالکل ان پھولوں کے رنگ و روپ جیسی ہے۔ شاعر کے نزدیک اس کا محبوب جب ہنستا ہے تو کھلے ہوئے خوبصورت پھول کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح پھول کھلتے ہوئے پیارے اور خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح اس کے محبوب کا چہرہ بھی مسکراتے ہوئے خوبصورت لگتا ہے۔ اس لیے شاعر یہ کہتا ہے کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کے رنگ و روپ میں تیری ہنسی کا رنگ و حسن پایا جاتا ہے۔ بقول شاعر، غنچے تیری غنچۂ دہنی کو نہیں پاتے تو ہیں لیکن تیری ہنسی کو نہیں پاتے۔ شعر نمبر 4 ہے کہ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش کامتی سے ملتا ہے۔ سلسلہ تعلق، فتنہ فساد معاملہ، قیامت روز حشر، خوش کامتی لمبا قد۔ مفہوم ہے کہ اے محبوب، تیرے طویل قد کی کیا تعریف کروں کہ تیرے طویل قد میں مجھے سلسلہ قیامت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ جبکہ تشریح کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کا سر و قامت ہونا آنکھوں میں قیامت کا منظر برپا کر دیتا ہے، اور قیامت کے ہنگامے کے سارے سلسلے محبوب کی حسین ترین بلند قامتی سے ملتے ہیں۔ محبوب کا طویل قد قیامت کا منظر پیش کرتا ہے، اور محبوب کے سراپا حسن کو دیکھ کر اکثر لوگ بے حال ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر کہ ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ دراصل شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تیری خوش قامتی میرے دل پر غضب ڈھاتی ہے۔ اصل میں مختلف شعراء نے اپنے محبوب کے سراپا حسن کی تعریف میں اشعار لکھے ہیں۔ کسی نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کی تو کوئی اپنے محبوب کی زلفوں پر نثار ہے، کسی نے اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے غلابے ملائے ہیں، تو کوئی اپنے محبوب کے دانتوں کو موتی سمجھتا ہے۔ یہاں پر جگر مراد آبادی اپنے محبوب کی خوش قامتی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا دراز قد میرے دل پر قیامت ڈھاتا ہے۔ مجھے اپنے محبوب کا خوش قامت ہونا بہت بھاتا ہے، اسے دیکھ کر میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ جب میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں تو میرا اپنے دل پر قابو نہیں رہتا، اور مجھ پر ایک قیامت سی گزر جاتی ہے۔ بقول شاعر کہ قیامت ہی سمجھے سبھی شہر والے، جو وہ سرو قامت لبے بام آیا۔ عزیز طلبہ، اس غزل کے پہلے چار اشعار کی تشریح آج ہم نے پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اس غزل کے بقیہ 3 اشعار کی تشریح بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس غزل کی مشق جو ہے وہ بھی مکمل کر لیں گے۔ تو کل تک کے لیے آپ نے ان چاروں اشعار کی تشریح اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے، اور یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ عزیز